بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندھار جیل میں تقریباً 14 خیمے تھے۔ ہر روز ایک خیمے والے قیدیوں کی داڑیاں کاٹی جاتی تھی۔ سب ساتھی پریشان تھے۔ سر کے بال، مونچھیں، داڑھی سب کچھ کاٹ دیا جاتا۔ جب ساتھی واپس پنجرے میں آتے تو ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ کسی کے بال آدھے چھوڑ دیے جاتے اور کسی کی داڑھی۔ بعض دفعہ آدھے سر کے بال اور آدھی داڑھی کاٹ کر اس کا مذاق اڑاتے۔ جب میں ان ساتھیوں کو دیکھتا تو اپنی داڑھی کی فکر لگ جاتی۔ اب میری داڑھی کے بال جو نیچے گرتے میں ان کو اٹھا کر چھپا دیتا کہ جب میری داڑھی کٹ جائے گی تو ان کو دیکھ لیا کروں گا۔ ایک صبح 10-15 فوجی ہمارے خیمے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک عربی ساتھی جس کو انگلش بھی آتی تھی بلایا اور اس کو کہا کہ ان سب کو کہو کہ کھڑے ہو جائیں، تم سب کی داڑیاں موڑنی ہیں۔ پھر ہمیں ایک قطار میں کھڑا کر کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور منہ پر تھیلے چڑھا دیے۔ اس کے بعد ہمیں ایک دوسری جگہ لے گئے۔ پھر ایک ایک کو باہر لے جاتے اور داڑھی، سر کے بال، مونچھیں سب کچھ موڑ دیتے۔ مجھ سے پہلے جس کی داڑھی صاف کی گئی وہ خوست کا رہنے والا تھا اور بہت بڑا عالم بھی تھا، جس کی عمر 60 سال سے بھی زیادہ تھی۔ مجھے جب کرسی پر بٹھایا گیا اور میرے منہ سے تیلا ہٹایا گیا تو میرے سامنے اسی عالم کی سفید داڑھی زمین پر پڑی تھی۔ میں اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایک فوجی نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، ابھی تمہاری داڑھی کا بھی یہی حشر ہوگا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اپنی داڑھی بھول گیا اور سوچنے لگا کہ یہ خبیث جانتے ہیں کہ یہ داڑھی مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے یہ آج مسلمانوں کی داڑیاں پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں اور ہمارے دل زخمی کر رہے ہیں۔ جب ہماری داڑیاں موڑ دی گئی اور ہمیں واپس اپنے خیمے میں لایا گیا تو ہمارے ساتھ والے خیمے میں ملا حاجی صادق اخند اور ملا عبدالسلام ضعیف تھے۔ وہ ہمیں حوصلہ دینے لگے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی گئیں اور ہماری داڑیاں تو اللہ کے راستے میں شہید ہوئی ہیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ اگلے دن ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا اور ان کو بھی ہماری طرح بنا دیا گیا۔ اس امریکی کیمپ میں ہم 2 ماہ رہے۔ ان 2 ماہ میں 3 بار ہماری داڑیاں موڑی گئیں۔ جب ہم نے ریڈ کراس سے شکایت کی تو وہ ہنستے ہوئے بولے، یہ تو آپ کی صفائی کے لیے ہے۔ قندھار جیل میں پانی استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ غسل تو کیا، منہ دھونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ پانی صرف پینے کے لیے ملتا تھا۔ اگر وضو وغیرہ کرتا یا منہ دھوتا اس کی سخت سزا ملتی۔ ساتھیوں نے ریڈ کراس سے بات کی کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم نے غسل وغیرہ نہیں کیا۔ پھر ایک دن جیل میں قیدیوں کا غسل ہو گیا، جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک خیمے کے سب ساتھیوں کو باندھ کر جیل کے ایک کونے میں لے جاتے اور 4 دیواری میں لے جا کر کپڑے اتروا دیتے۔ کپڑے اتروانے کے بعد سب کو ایک ہی جگہ بٹھا دیتے، صابن اور ایک پانی کی چھوٹی بالٹی سامنے رکھ دیتے۔ ان ساتھیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے پردہ بھی نہ کرنے دیتے۔ تب ساتھی شرم سے آنکھیں بند کر لیتے۔ پھر 1 منٹ غسل کرنے کے لیے ہوتا۔ ایک دفعہ جب فوجی نے کہا کہ غسل شروع کرو تو ایک افغانی قیدی نے بالٹی اٹھائی اور جلدی جلدی آدھا پانی سر پر ڈال دیا اور پھر صابن لگانا شروع ہی کر رہا تھا کہ امریکی فوجی نے چیخنا شروع کر دیا، وقت ختم ہو گیا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور امریکی فوجی نے آگے بڑھ کر بالٹی کو لات مار کر باقی پانی گرا دیا۔ وہ بیچارہ جسم پر صابن لگائے کھڑے رہا۔ اس کے بعد ایک قیدی کو زمین پر الٹا لٹا کر جسم پر لاتوں سے مٹی پھینکنے لگے۔ جب پورے جسم پر اچھی طرح مٹی لگ گئی تو کہا کہ اب ایک ایک قیدی جائے اور اپنے کپڑے پہنے۔ اسی دوران ایک ساتھی نے بلند آواز میں کہا کہ ساتھیو، نگاہیں نیچے رکھو، ہمیں ان وحشیوں نے 3 دفعہ اسی گندے طریقے سے غسل کرایا اور ہماری تذلیل کی ہے، یہ سب اس لیے کہ ہم مسلمان تھے۔ قندھار اور بگرام جیل میں قیدیوں کے کپڑوں کا رنگ گہرا نیلا تھا اور پینٹ اور شرٹ آپس میں جڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پیشاب وغیرہ کے لیے بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ اگر کسی نے پیشاب کرنا ہوتا تو پہلے شرٹ پینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور اس میں بڑے جسم والے کے لیے اور بھی زیادہ تکلیف تھی، کیونکہ سب وردیوں کا ایک ہی سائز تھا اور جن کی وردی پھٹ جاتی تو ان کو تبدیل بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ میری وردی بھی بہت سی جگہ سے پھٹ گئی تھی تو میں نے کئی بار کہا کہ مجھے وردی تبدیل کرا دو، مگر انہوں نے نہ کی۔ تو آخر میں نے شیشے کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے ایک چادر کو کاٹ کر اس کو پیبند لگا دیا۔ کپڑوں کی جیب پر امریکی جھنڈا لگا ہوا تھا، جس کو سب ساتھیوں نے اتار کر لیٹرین میں پھینک دیا۔ جب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا تو ہمارے کپڑے بھی بدل گئے۔
پہلے پینٹ شرٹ تھی، اب نکر اور شرٹ دے دی گئی، اور نکر اتنی مختصر کہ اس سے ہمارا سطر بھی نہیں چھپتا تھا، اور یہ کپڑے ایسے تھے کہ ہم قید سے زیادہ ان سے پریشان تھے، کیونکہ ایک تو یہ بہت باریک تھے، دوسرا بہت جلدی پھٹ جاتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا سطر بھی نہ چھپ سکتا تھا۔ بہت سے ساتھیوں کے نکر پھٹ گئے تھے اور امریکی کپڑے تبدیل بھی نہیں کرتے تھے۔ پکتیکا کے ایک ساتھی کا جب نکر پھٹ گیا تو اس نے ایک چادر سے اپنی شرمگاہ چھپا لی۔ ایک دن جب اسے تحقیق کے لیے لے جانے لگے تو ایک فوجی نے وہ چادر اتار لی، جس سے اس بیچاری کی شرمگاہ سامنے ظاہر ہونے لگی، تو اسے خیمے کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ جب باقی ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا تو شور کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کام خراب نہ ہو جائے تو اس کی چادر واپس کر دی، مگر آگے جا کر پھر چھین لی اور ساتھی کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ قندھار جیل میں ہمارے لیے دوسری مشکلات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی مشکل شعائر اسلام کی بے حرمتی اور ان کا مذاق تھا۔ ہم کو اور بھی بہت سی سزائیں دی جاتی تھی، مگر ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ ہمارے جسم تک محدود تھی جس پر تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن قرآن، نماز، اذان اور شعائر اللہ کے ساتھ مذاق ایک ایسی تکلیف تھی جس کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور اسی لیے کچھ ساتھی پاگل ہو گئے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی ہوئی اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ پھر بھی امریکی فوجی کلام اللہ کی بے حرمتی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ رات 2-3 بجے 20-25 فوجی ایک ایک خیمے کے باہر کھڑے ہو جاتے اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیتے اور گیٹ اپ، اٹھ جاؤ کی آوازیں لگاتے۔ تمام ساتھیوں کو ایک کونے میں منہ دوسری طرف کر کے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا اور ہاتھ سر پر رکھوا دیتے۔ پھر سب فوجی خیمے کے اندر آ جاتے اور ان کے ساتھ بہت سے کتے بھی ہوتے جو ساتھیوں کی طرف دوڑتے اور بھونکتے، اور فوجی ہمارے سامان کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیتے، اور قرآن کو جانتے ہوئے کہ یہ ان کی دینی کتاب ہے الٹ پلٹ کر دیکھتے اور ایک طرف پھینک دیتے، اور جوتے بھی اسی طرف پھینک دیتے جہاں قرآن پھینکتے تھے۔ ہمارے منہ دوسری طرف ہوتے، کتوں کی آوازیں اور فوجیوں کی گالیاں ہمارے کانوں میں آتی تھیں۔ قرآن اور جوتے ایک جگہ ڈھیر کر دیے جاتے اور کتے ان پر منہ مارتے اور سونگتے۔ پھر ایک ساتھی کو پیچھے لایا جاتا اور اس کو الٹا کر اس کی تلاشی لی جاتی، اور تلاشی کے دوران کپڑے تک پاڑ دیے جاتے اور جسم کے نازک حصوں پر مارتے، جبکہ تلاشی کے دوران ایک فوجی قیدی کے چہرے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہتا۔ اسی طرح سب قیدیوں کی تلاشی ہوتی۔ پھر فوجی باہر چلے جاتے تو ساتھی اٹھ کر قرآن اٹھاتے اور ان کو صاف کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیتے۔ ایک دن عصر کے وقت ہماری خیمے کی تلاشی شروع ہوئی تو ہمیں خیمے کے ایک طرف کھڑا کر کے ہمارا منہ دوسری طرف کر دیا گیا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو فوجی ہمارے سامان کی تلاشی لے رہے تھے، اور ایک عورت نے اپنا ایک پاؤں قرآن پر رکھا ہوا تھا، اور اس وقت تک اس نے پاؤں قرآن پر رکھا جب تک تلاشی مکمل نہیں ہوئی۔ ایک قرآن خیمے کی چھت کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ ایک فوجی نے اسے اتارا اور الٹ پلٹ کر پھینک دیا، اور ساتھ ہی ایک قرآن ایک کارٹن پر رکھا ہوا تھا، اس کو بھی ایک فوجی نے لات ماری اور قرآن دور جا گرا۔ قندھار جیل میں قیدیوں کو پیشاب کے لیے بالٹیاں دی ہوئی تھی۔ ہر روز صبح کے وقت ایک فوجی ٹرک آتا، اس ٹرک پر ڈرم رکھے ہوتے تھے اور فوجی وہ بالٹیاں اٹھا کر ان ڈرموں میں ڈال دیتے۔ ایک شام 2 خیموں کے ساتھیوں کو کیوبا بھجوایا گیا۔ ان ساتھیوں کا سامان ادھر ہی پڑا رہا، جس میں قرآن بھی شامل تھے۔ جب پیشاب اٹھانے والا ٹرک آیا تو فوجی خالی خیموں میں داخل ہوئے اور سامان کے ساتھ ساتھ قرآن بھی اٹھا کر پیشاب والے ڈرموں میں پھینک دیے۔ اس وقت ریڈ کراس کے اہلکار بھی وہاں موجود تھے۔ تیونس کا ایک ساتھی جس کا نام حمزہ تھا، اس نے بہت شور مچایا اور ریڈ کراس والوں کو بلا کر بتایا کہ یہ لوگ ہمارے قرآن کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ریڈ کراس والے چلے گئے تو بہت سے فوجی حمزہ کے خیمے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور حمزہ کو بلایا۔ پھر اس کو بہت بری طرح باندھ کر لے گئے اور کئی دن تک اس کو ایک علیحدہ جگہ رکھا گیا اور اس پر تشدد کرتے رہے۔ حمزہ تمام عرب ساتھیوں میں بطل یعنی پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ ایک دن وہ زمین پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا اور ساتھ ساتھ زمین پر لکیریں سی لگا رہا تھا۔ اچانک اسی مٹی میں پڑی کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے تھوڑی مٹی ہٹائی تو ایک لوہے کا چھوٹا ٹکڑا ملا جس پر ایک درانتی اور ایک ہتھوڑی بنی ہوئی تھی۔ حمزہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جب میں نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ کسی روسی فوجی افسر کا بیج ہے۔ حمزہ نے وہ بیج امریکی فوجی کو دیا اور کہا کہ روسیوں کے بیج ابھی تک یہاں پڑے ہیں، تمہارا حال بھی انشاءاللہ یہی ہوگا۔
کندہار جیل میں اذان پر بھی ساتھیوں کو سزائیں دی جاتی۔ جب کوئی ساتھی اذان شروع کرتا تو فوجی گانے گانا شروع کر دیتے اور اذان والے ساتھیوں کو گالیاں دیتے اور شٹ اپ کرتے ہوئے چیختے کہ چپ ہو جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس سے نہیں رکتے تو ایک نیا قانون بنا دیا کہ کسی نے اذان دینی ہے تو پست آواز میں دے، جو کوئی بھی ذرا اونچی آواز میں اذان دیتا اس کو سخت سزا دیتے۔ سخت سردی میں 2 گھنٹے ہاتھ اوپر کروا کر گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے۔ جب کسی خیمے سے کسی ساتھی کو تحقیق وغیرہ کے لیے لے جانا ہوتا تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ قیدی نماز پڑھ رہا ہے، خیمے کے باہر آ کر زور زور سے چیختے اور نماز ختم کرنے کا کہتے۔ مگر جب جماعت کھڑی ہوتی تو ساتھی نماز نہیں توڑتے تھے۔ اب نماز کے بعد سب ساتھیوں کو سزا ملتی کہ انہوں نے فوجیوں کا حکم کیوں نہیں مانا۔ ایک دفعہ فجر کی نماز ہو رہی تھی اور عبدالسلام ضعیف صاحب امام تھے۔ اتنے میں بہت سے فوجی تلاشی کے لیے خیمے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور چیختے ہوئے ساتھیوں کو نماز توڑ کر خیمے کے دوسری طرف جانے کا کہا۔ عبدالسلام صاحب نے نماز نہیں توڑی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قیدی ان کی بات نہیں مان رہے تو سب خیمے کے اندر گھس آئے۔ اس وقت ساتھی سجدے میں تھے۔ فوجیوں نے انہیں سجدے میں سے ہی اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا اور ایک فوجی امام کے سر پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور کافی دیر کھڑا رہا۔ ایک دن مغرب کی نماز میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جب ساتھیوں نے نماز ختم کی تو سب کو سخت سردی میں گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیا اور کافی دیر تک ان کو گالیاں دیتے رہے۔ میرے کندہار جیل میں پہنچنے کے بعد پہلے مہینے روزانہ 3 دفعہ حاضری ہوتی تھی۔ رات تقریباً 3 بجے تمام قیدیوں کو اٹھا کر انہیں قطاروں میں کھڑا کر دیتے اور سردی میں کانپتے ہوئے قیدیوں کا مذاق اڑاتے۔ اسی طرح ہر رات 3 بار ہوتا۔ میرے وہاں جانے کے 1 مہینہ بعد پہلے والے فوجی چلے گئے اور ان کی جگہ نئے آنے والے فوجیوں نے کنٹرول سنبھالا تو ان میں ایک فوجی افیسر جو بہت ہی متعصب اور متکبر تھا اور قیدیوں سے بہت ہی برا سلوک کرتا تھا، اس نے نیا قانون بنایا کہ جس وقت میں باہر والے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤں تو تمام خیموں کے قیدی اسی وقت قطاروں میں کھڑے ہو جائیں، چاہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی اور کام پیشاب وغیرہ کر رہا ہو۔ اگر کسی نے اس قانون پر عمل نہ کیا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ بہرحال جب وہ باہر سے ظاہر ہوتا تو تمام ساتھی کھڑے ہو جاتے اور وہ خبیث اندر آ کر فوجیوں سے گپیں لگاتا رہتا اور قیدی قطاروں میں کھڑے رہتے۔ اس کے بعد وہ ہر خیمے کے باہر کھڑا ہو کر قیدیوں کو گھورتا رہتا اور ہر خیمے سے 2-3 قیدیوں کو ضرور سزا دیتا۔ اگر کوئی ساتھی پیشاب وغیرہ کے لیے بیٹھا ہوتا تو اسے بھی اٹھنے پر مجبور کیا جاتا۔ ایک پاکستانی ساتھی نماز پڑھ رہا تھا کہ امریکی خبیث باہر آ گیا تو سب ساتھیوں کو قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا۔ وہ ساتھی ابھی تک نماز میں کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو غصے سے چیخنے لگا۔ جب اس ساتھی نے نماز ختم کی تو اس نے پوچھا کہ تم پہلے قطار میں کیوں نہیں آئے؟ اس ساتھی نے جواب دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس نے کہا جب میں آ جاؤں تو کوئی نماز نہیں۔ اس کے بعد اس ساتھی کو کئی گھنٹوں تک ہاتھ اوپر کروا کر گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیا۔ ایک دفعہ اس نے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہم سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک ساتھی نے کہا کہ کندہار ہے، کسی نے کہا افغانستان ہے، اس نے کہا نہیں یہ امریکستان ہے۔ صبح کے وقت ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آتی اور ڈاکٹر سارے خیموں کے قیدیوں سے پوچھتے کہ تم کو کوئی تکلیف تو نہیں، اور چند اقسام کی گولیاں اس کے پاس ہوتی۔ اگر کوئی ساتھی ان کو اپنی مرض بتاتا تو اس کا پہلا جواب یہ ہوتا کہ ڈرنک واٹر، پانی پیو۔ جب ساتھی کہتے کہ میں نے بہت پانی پیا ہے تو وہ کہتے اور پیو۔ بعد میں بگرام سے لائے ہوئے ساتھیوں کے پاؤں سردی کی وجہ سے سوج گئے تھے اور وہ اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے تھے، ساری رات درد کی وجہ سے جاگتے رہتے تھے۔ ان سب ساتھیوں کو ایک خیمے میں بند کر دیا گیا اور ان کو ہر وقت نیند کے انجیکشن لگائے جاتے۔ انجیکشن لگا کر یہ حال کر دیا کہ ایک ساتھی کا تو نیچے والا دڑ ناکارہ ہو گیا اور وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی حالت میں اس کو کیوبا لے جایا گیا۔ بعض ساتھیوں کو نیند کی گولیاں دی جاتی۔ ایک فوجی آتا اور دوائی دیتا۔ ایک رات وہ دوائی لے کر نہ آیا تو ساتھی سو گئے۔ رات 12 بجے وہ فوجی آیا اور سب کو جگا کر قطار میں کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ اپنی اپنی نیند کی دوائی لے لو۔ ہلمند کا ایک ساتھی بیمار تھا۔ وہ بار بار فوجیوں سے فریاد کر رہا تھا مگر اسے دوائی نہیں دی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے اپنا مرض بڑھا کر بتایا تاکہ اسے ڈسپنسری لے جائیں اور اسے دوائی وغیرہ مل سکے۔ جب اسے ڈسپنسری لے گئے تو تھوڑی دیر بعد اسٹریچر پر ڈال کر واپس لے آئے، ایسی حالت میں کہ اس کے سارے کپڑے اتارے ہوئے تھے، اور لا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھا دیا۔ اب سردی بھی سخت تھی تو ایک ساتھی نے اس پر کمبل ڈال دیا، مگر جو فوجی اس پر پہرا دے رہا تھا اس نے وہ کمبل بھی اتروا دیا۔
خیموں میں پیشاب وغیرہ کے لیے لوہے کی بالٹیاں دی ہوتی تھیں۔ صبح کے وقت 2-3 ساتھی جن کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر باندھا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ 1 فیٹ سے زیادہ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ فوجی ہوتے۔ یہ ساتھی ہر خیمے میں جاتے اور پیشاب کی بالٹیاں اٹھا کر باہر کھڑے ٹرک کے پاس لے جاتے، پھر وہاں کھڑے فوجی انہیں اٹھوا کر ڈرموں میں ڈال دیتے۔ امریکی ہم سے یہ کام سزا کے طور پر کرواتے، مگر ہم اس سے ایک دوسرے کے حالات معلوم کر لیتے۔ جب یہ ساتھی دوسرے خیموں میں جاتے تو ضروری باتیں ایک دوسرے کو بتا دیتے۔ ایک دن جب میری باری آئی تو میرے ساتھ 3 ساتھی اور بھی تھے۔ ہم تمام خیموں سے بالٹیاں اٹھاتے رہے، آخر میں ہمیں بڑے گودام میں لے گئے، جہاں چھوٹے چھوٹے پنجروں میں کچھ ساتھی رکھے ہوئے تھے، جنہیں 1-2 دن پہلے ہی وہاں لایا گیا تھا۔ جب میں گودام میں داخل ہوا تو ملا خیر اللہ خیرخواہ کو دیکھا۔ ہم نے آپس میں باتیں شروع کر دی اور فوجی سمجھے کہ ہم بالٹیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح ہمارے حالات ایک دوسرے تک پہنچ جاتے تھے۔ جیل میں 3 دن میں 3 دفعہ کھانا ملتا تھا، ایک مرتبہ رات 3 بجے، دوسرا صبح 10 بجے اور تیسرا شام 5 بجے۔ شروع میں دن میں 2 دفعہ پیکٹ والا کھانا دیتے اور 1 دفعہ آدھی روٹی۔ پیکٹ والے کھانے میں اکثر گوشت ہوتا، جسے ساتھی کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ بعد میں کھانے کی ترتیب تبدیل ہو گئی تو اب صبح کے وقت فوجی کھانا اور شام کے وقت ایک افغانی روٹی دیتے جو اکثر خشک ہوتی اور اس میں سے باسی ہونے کی بو آ رہی ہوتی۔ ایک دفعہ میں نے فوجی سے شکایت کی کہ روٹی باسی ہے، تو اس نے کہا کہ قندھار کے لوگ ہمیں باہر نہیں جانے دیتے، ہم پر حملے کرتے ہیں، اس لیے ہم ایک ہفتے کی روٹیاں اکٹھے لے آتے ہیں، اس لیے یہ پڑی خراب ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ایک روٹی لے کر اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے اور پانی کے ساتھ کھاتے۔ شام کے وقت مکئی کے دانے اور مٹر ابال کر ان کا پانی دیا جاتا۔ پانی کی بوتلیں کاٹ کر گلاس بنائے گئے تھے، وہ ان گلاسوں میں تھوڑا پانی ڈال دیتے۔ کبھی کبھی اس پانی کے ساتھ مکئی اور مٹر کے دانے بھی آ جاتے تھے۔ جو کھانے والا پیکٹ ہوتا تھا اس میں اکثر اوقات خنزیر کا گوشت ہوتا تھا۔ جو ساتھی پڑھے لکھے تھے وہ تو پیکٹ کے اوپر سے کھانے کا نام پڑھ لیتے تھے، مگر جو ان پڑھ تھے وہ کھول کر کھا جاتے تھے۔ دن میں پانی کی بوتلیں دی جاتی تھیں جو صرف پینے کے لیے تھا، کوئی ساتھی اس سے وضو وغیرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی فوجی کسی ساتھی کو اس طرح پانی استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو اسے سخت سزا ملتی۔